ایک شخص جو ہے مالک نصاب تھا، یعنی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم موجود تھی، یہ حاجت اصلیت کے علاوہ سامان موجود تھا، مال تجارت جمع میں اس کے پاس موجود تھا، صاحب نصاب تھا، اور اس نے کیا کی، اس نے قربانی کے لیے بکری خریدی، اور وہ قربانی کے لیے جو اس نے بکری خریدی تھی نا وہ گم ہو گئی، گم ہو جاتی ہے نا بکریاں، اس نے قربانی کے لیے وہ کیا کی، بکری خریدی اور وہ بکری گم ہو گئی، تو کیا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ شخص جو ہے اس کا مال جو ہے وہ نصاب سے کم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس کا مال نصاب سے کم ہو گیا، تو مالک نصاب ہونے کے لیے کیا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو جب اس نے بکری خریدی تھی تو وہ پیسے اتنا کم ہو گئے نا اس کے پاس، تو وہ مالک نصاب اب نہیں رہا، 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے نہیں رہے، تو یہ مالک نصاب نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس نے بکری خریدی تھی، مالک نصاب تھا، اور وہ بکری گم ہو گئی، تو اب قربانی کا دن آیا تو اس پر کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، اس کے اوپر ضروری نہیں ہے، کیونکہ اب اس کا مال جو ہے وہ نصاب سے کم ہو گیا ہے، جتنا پیسوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے اس سے پیسے اس کے کم ہو گئے۔ مثال کے طور پر 50,000 پر اگر قربانی واجب ہوتی ہے اور اس نے 20,000 کی لے لی بکری، باقی اس کے پاس کتنا بچے، 30,000 بچے نا، اب بکری تو ہوگی گم، بکری گم ہو گئی ہے، اب اس کے پاس جتنا پیسوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے وہ تو 50,000 پر ہوتی ہے، مثال دی ہے میں نے، اتنا پیسے تو نہیں آئے اب اس کے پاس، تو اب اس لیے کیونکہ اس کا مال جو ہے، پیسے جو ہے نصاب سے کم ہو گئے ہیں، تو اب اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ یہ دوسری بکری خرید کر اس کی قربانی کرے، اس کے اوپر ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی، بکری گم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور قربانی کے دنوں میں کیا ہو گئی، مل گئی، اور یہ شخص اب بھی مالک نصاب نہیں، اب بھی یہ مالک نصاب یہ بندہ نہیں ہے، تو اس شخص پر بکری کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اب اگر اس کو مل بھی گئی ہے تو یہ اب بھی یہ شخص مالک نصاب نہیں ہے، تو اس کے اوپر اس بکری کی قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔